یہاں پر میں اپنے انتہائی مخلص اور برادر ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور قطر کے علاوہ برطانوی قیادت، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سمیت دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے جنگ بندی کی کاوشوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ میرے بہت عزیز بھائی محترم کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انتہائی عزیز بھائی محترم محمد بن زائد، اور میرے انتہائی عزیز بھائی امیر آف قطر شیخ تمیم، اور میرے انتہائی پیارے بھائی ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے اس موقع کے اوپر ہماری بھرپور حوصلہ افزائی کی اور بھائیوں کے طور پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، جس کے لیے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میری آج کی یہ تقریر ادھوری رہے گی اگر یہاں پر میں اپنے انتہائی قابل اعتماد اور درینہ دوست عوامی جمہوریہ چین کا بطور خاص ذکر نہ کروں اور دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا نہ کروں۔ میرے قابل احترام چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ، ان کی حکومت اور چینی عوام کا، جنہوں نے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہر مشکل وقت میں کسی بھی نفع اور نقصان کو خاطر میں لائے بغیر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ مجھے امید ہے کہ ہم یہ تاریخی حقائق ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کامل یقین ہے کہ اس بحران میں سرخرو ہونے کے بعد میں اور آپ پوری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور تمام ادارے اور ان کے سربراہ پہلے کی طرح مل کر اپنی تمام تر توانائیاں اور توجہ فی الفور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں
شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں اور اتنی محنت کریں کہ دنیا دنگ رہ جائے، اسی طریقے سے جس طرح ہماری عسکری قوت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ حالیہ دنوں میں دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا۔ یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ ہم نے بلا تاخیر شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات پر انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں ہماری سرحدوں کی حرمت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ڈرون حملوں اور میزائلوں سے معصوم جانوں، مساجد اور شہری آبادی کو نشانہ بنا کر ہمارے صبر کا امتحان لیا۔ فوجی تنصیبات اور آبی ذخیروں کو بھی نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی، جس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور ہم نے واضح کر دیا کہ جو ملاقات میز پر ہونی تھی اب میدان جنگ میں ہوگی۔ پیارے پاکستانیوں، ہمارے کڑیل اور سجیلے جوان جنہیں مائیں رب العزت کے حضور سجدوں میں مانگ کر خاک وطن پر قربان ہونے کے لیے جوان کرتی ہیں، جن کا لہو میدان جنگ کی تپش سے نہیں دشمن کے ناپاک عزائم سے کھول اٹھتا ہے، یہ وہ جری سپوت جو لفظ ہار سے واقف ہی نہیں۔ ان بہادروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا کے مصداق ان شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔